اب دیکھیے تاریخ کے طالب علم کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مسلمان کیسے قانون توہین رسالت ختم کرنے کی بات کر سکتا ہے؟ جو کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں. تاریخ کے طالب علم کی سب سے بڑی مجبوری یہی ہے ناظرین کہ وہ ماضی میں جھانکے بغیر ایسے حال اور مستقبل کی طرف نگاہ کرتا ہی نہیں جس کا مقدر بہرحال ماضی ہی بننا ہے. میں نے تاریخ کے صفحات میں کئی راسخ العقیدہ مسلمانوں کو اپنی قیمت لگاتے دیکھا ہے. میں نے ابتدائی ابواب ہی میں عابد و زاہد کو شیطان بنتے دیکھا ہے. میں نے ان مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توہین آمیز لہجے میں کہا معاذ اللہ، اے محمد معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ سے ڈرو اور عدل کرو. اور جب سرکار کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس گستاخ کو قتل کرنا چاہا تو عالی مرتبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ فرد اس قوم کا ہے جو خوب عبادت کرے گی، دین میں نہایت پختہ نظر آئیں گے، یہاں تک کہ تم اپنی نمازوں اور روزوں کو، غور کیجئے گا ناظرین، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہیں کہ تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے، اور وہ بت پرست مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے. پھر میں نے عبداللہ ابن سبا میں یہ عکس دیکھا، عبد الرحمن ابن ملجم میں غرور اور برتری کا نقش دیکھا. میں نے منکرین زکوٰۃ اور فتنہ ارتداد کے مخالفین کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے الجھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور یار غار کی ثابت قدمی کو آنکھوں سے بھی چوما ہے. میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اس گستاخ امام مسجد کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو سورہ عبسہ کی تلاوت صرف اس لیے کرتا تھا کیونکہ اس میں اس کے فہم کے مطابق اللہ نے اپنے رسول کی سرزنش کی ہے، اور اسے سرزنش کی تلاوت کرنے میں معاذ اللہ مزہ آتا تھا. میں نے مدینے کے یہودیوں اور منافقین کی مشترکہ سازش سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی دیکھی ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو دھوکہ دینے والے خوارج کے ٹھٹے بھی سنے. تاریخ کے انہی صفوں میں مجھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں دردناک شہادت نظر آتی ہے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے لہو میں لت پت لاشیں بھی دکھائی دیتے ہیں. میں تو حفاظ کی شہادتوں کو بھی شمار کرتا ہوں، یہاں تک کہ کربلا میں 6 ماہ کے ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک جسد اطہر نے کئی بار صفحات پڑھتے ہوئے مجھے رلایا، اور امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے سر نے سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے امت کے سر کو شرم سے جھکایا. میں نے یہود و نصارہ کے ہاتھوں کمزور مسلمانوں کو بکتے اور بکتے دونوں حالتوں میں دیکھا ہے. اور اگر تیزی سے صفحات پلٹتے ہوئے بنو امیہ، عباسی اور عثمانی دور سے کہیں آگے نکل کر سرزمین ہند آ جاؤں تو مسلمان ازبکوں اور تاجکوں کو چنگیز خان کے لیے دروازے کھولتے ہوئے بھی انہی آنکھوں سے پڑھا ہے. خوازم شاہ سے غداری کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے. سر کا اعزاز پا کر انگریز کے حکم پر تفسیر قرآن لکھنے والے بھی معزز مسلمان ہی تھے، اور آج بھی کہلائے جاتے ہیں. ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں جب طاقت و مفاد کے لیے چند بڑوں نے پوری قوم کو بقا اور نظریے کے نام پر خریداروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جذباتیوں کو ایندھن بنا کر اپنے لیے دھن بنایا. اور سوال نہیں ہے کہ یہ کون ہے، سوال یہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، اور جواب بہت آسان ہے. وہی ہیں جو بڑے آرام سے سیکیورٹی رسک پاکستان میں، ان کے لیے تو پاکستان سیکیورٹی رسک ہے، لیکن بڑے اطمینان سے جب جی چاہتا ہے آ جاتے ہیں. اب چاہے شرطیں منوانے آئیں یا غلاموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے آئیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ سوات بھی چلے جاتے ہیں، اسلام آباد میں بھی مٹر گشت کرتے رہتے ہیں، کوئی ڈر ہے نہ خوف. سہمے ہوئے تو میں اور آپ ہیں، اپنے ہی ملک میں دبک کر جینے پر مجبور، اور مزے ان کے ہیں جو دبانے کے بعد بھی دبا کر جی رہے ہیں. کسی بھی معاشرے میں ذمی لوگ جو ہوتے ہیں یا اقلیتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے ریاست کے ساتھ کہ وہ پرامن طریقے سے ان کو اپنی سروسز بجا لانے کی پوری یاد دی جائے گی،
اور ان کے دینی معاملات میں جو ہے ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے لا اکراہ فی الدین کے تحت، لیکن اگر وہ ہمارے دین میں تان کرتے ہیں اور اپنے عہد کو خود توڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر ان کو قتل کرنا جو ہے اس کی اسلام میں پوری پوری گنجائش موجود ہے۔ تو دین میں کوئی بھی تان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بڑا تان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو گالی دی جائے تو اس کے بعد ذمی جو ہوتا ہے، اس کا عہد جو ریاست کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک انقطاع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناموس رسالت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس میں نرمی یا لچک ہونا یہ ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے، ایمان کے آپ کے اندر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ یہ معاشرہ اور نظام بگاڑنے والی بات ہوگی کہ اس میں نرمی کی جائے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ فیصلہ ہم کریں۔ جب خدائی فرامین موجود ہیں اور دین اللہ کا عطا کیا ہوا ہے تو ہم اس میں کسی طرح دخل دیں گے تو کوئی صورت ایسی نہیں کہ ہم امن پائیں۔ میں تمام لوگوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ عیسائی مذہب کے نزدیک بائبل جو ہے وہ ان کا مذہبی ورثہ ہے اور ان کا مذہبی ادب ہے۔ بائبل میں یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن لوگوں نے شرک کیا اور انہوں نے ایک بچھڑے کی پوجا کی، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی توہین تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو موسوی شریعت جس کو کہتے ہیں، جس کو یہودی شریعت کہتے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ ایک وقت میں 3000 افراد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلوار سے قتل کروایا، محض اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی تھی۔ اسی طرح بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، اور پھر اس کے بعد ہمارے پورے مذہبی علم کلام میں، عقائد میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ رسولوں میں سے کسی بھی رسول کی توہین کے لیے سزا موت سے کم نہیں ہے۔ جب گستاخی رسول والے وہی باتیں کہی جائیں گی تو مسلمانوں میں ری ایکشن ہوگا، اور آئزک نیوٹن کا فارمولہ ہے کہ فار ایوری ایکشن دیر از آلویز ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ تو ری ایکشن اس لیے ہوتا ہے، ری ایکشن سے بچنے کے لیے میں نے بیرون ملک کے سفیروں سے ملاقات کر کے کہا کہ آپ کے ملک کے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے، ان کو پڑھائیے، ان کو ڈکٹیٹ کیجئے، ان کے لیے لٹریچر رہ کر کے آپ ان سے کہیے کہ اگر پاکستان میں رہنا ہے تو صرف نبی معظم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا تصور کر کے پاکستان میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ ہم حضور پاک اور تمام الہامی کتابوں کا دل سے احترام کرتے ہیں، اور ان کی گستاخی یا توہین گناہ کبیرہ ہے ہمارے لیے۔ ہم محبت اور انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا اس وطن سے وابستہ ہے، اور ہمارے مسلم بھائی یا دوسرے تمام مذاہب کے لوگ ہم ایک ہی فیملی، ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب قبر میں اتار کر اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں اور وہ بھی ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اسی وقت اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے بٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ چنانچہ اگر وہ مومن ہے تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، دیکھو یہ تھا تمہارا جہنم کا ٹھکانہ، جس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اب تم کو جنت میں قیام کی جگہ عطا فرما دی ہے، اور پھر وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لیتا ہے۔